نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے جس کی توفیق کے ساتھ ماہانہ مجلس 11ویں شریف کی اس بابرکت مجلس میں اور نشست میں ہم سب شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس محفل پاک کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور ایسی روحانی اور بابرکت محافل میں بار بار شرکت کی ہم سب کو اللہ رب العزت توفیق اور سعادت عطا فرمائے. میں آپ کے سامنے آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 165 کا ایک مختصر حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی ایک خصوصیت اور شان کو بیان فرمایا، اور وہ خصوصیت جو ایمان والوں کی بیان کی گئی ہے وہ ان کی محبت کا ذکر ہے. قبل اس کے کہ میں اس آیت کریمہ کے الفاظ کی طرف آپ کو لے کر چلوں، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو جب پیدا فرمایا تو محبت یعنی انس، اس محبت اور انس کو اس انسان کی خمیر میں رکھا ہے. یعنی جو بھی انسان ہے وہ محبت ضرور کرتا ہے. اسی طرح نسیان ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، خطا کرتا ہے. تو جو انسان ہوگا وہ محبت بھی کرے گا اور وہ بھولے گا بھی، خطا بھی ہوگی، نسیان ہوگا. اب یہاں پر اس محبت کا ذکر جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تو ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے اس نے فرمایا کہ محبت تو ہر کوئی کرتا ہے، ہر انسان کرے گا، مگر ایمان والوں کی عظمت یہ ہے اور ان کی علامت یہ ہے اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر کسی سے محبت کریں گے کیونکہ انسان ہے، مگر ایک مقام ایسا آ جائے گا جہاں ان کی محبت شدید ہو جائے گی. ایک تعلق ایسا آ جائے گا جہاں ان کی محبت شدید ہو جائے گی، اور وہ تعلق کیا ہے؟ حب للہ. جب ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوگا تو وہ صرف محبت نہیں ہوگی، وہ محبت شدید ہوگی، اپنے کمال پر ہوگی. اور پھر اس محبت کا کمال یہ ہے کہ ہر وہ تعلق، ہر وہ نسبت، ہر وہ ذکر، ہر وہ مجلس، ہر وہ مقام، ہر وہ ہستی اور ہر وہ بندہ جو انہیں اللہ کے قریب کرے گا، جو انہیں اللہ کی محبت کا راستہ دکھائے گا، جو ان کے دل میں اللہ کی محبت کو اور پختہ کرے گا، تو اللہ کے ساتھ شدید محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر اس تعلق کی محبت میں بھی شدید ہوتے چلے جائیں گے. محبت ہر کسی سے ہوگی، ہر رشتے سے، ہر تعلق سے،
ہر ملنے ملانے والے سے، مگر جب بات اللہ رب العزت کی آ جائے گی اور اس کے دین کی آ جائے گی اور اس نسبت کی آئے گی جو نسبت انہیں اللہ کی طرف لے کر جا رہی ہے، تو پھر وہ محبت چاہے کوئی بھی ہو اور سستی کوئی بھی ہو، اس کی محبت میں وہ شدید دکھائی دے گی، کیونکہ اس کی بنیاد اللہ کی محبت بنے گی۔ تو ہر وہ راستہ اور ہر وہ تعلق جو اللہ رب العزت کی محبت کی طرف لے کر جاتا ہے، اس میں وہ آپ کو شدید محبت اور شدید تعلق میں دکھائی دیں گے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی بیان کی گئی۔ اب اس پر میں چند ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے ذکر کی مجلس ہے، اولیاء اور کاملین کا ذکر ہے، تو میں حدیث پڑھانے سے پہلے ایک قول آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال جو حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، اور اس فرمان کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے پر میں ابھی ابتدا میں بات کرتا ہوں اور اختتام اس کے آخری حصے پر کریں گے۔ کسی شخص نے مجھ سے سوال پوچھا حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ اے حضرت کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے، کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ جس سے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ کون سا عمل ایسا ہے، کون سا طریقہ ایسا ہے، کیا وظیفہ ایسا ہے، کس طریقے کو اپنایا جائے کہ اس کی وجہ سے ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اور اس محبت میں ہمیں کمال مل جائے۔ تو حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ فرمایا کہ اگر تم حقیقت میں اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے ولیوں کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو، اللہ کے محبوب بندوں کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اس کے پیارے ہیں۔ تم ان سے جتنی محبت کرتے چلے جاؤ گے تو اللہ رب العزت اپنے ان پیاروں کی محبت کا صدقہ تمہیں اتنی ہی اپنی محبت کی خیرات عطا فرماتا چلا جائے۔ یہ ہے اس کا پہلا حصہ۔ پھر آپ نے اس کا راز بھی بتایا، میں ادھر بات مکمل کروں گا، مگر جو حدیث پاک میں اب پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس حدیث پاک میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا، یہ جو میں نے قول آپ کے سامنے پیش کیا حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یہ اس حدیث پاک کی کامل تشریح اور وضاحت ہے۔ یعنی اس حدیث پاک کا اگر خلاصہ ہو تو وہ یہ جملہ بنتا ہے، اور وہ کیا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا، آپ یہ فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے، اور وہ کیا فرمایا؟ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت کچھ لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو لازماً میری محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور بتانے والے کون ہیں؟ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں پر جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں۔ یعنی تم اگر اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو تو اللہ کے ولیوں سے محبت کرو۔ اب ان اولیاء اور کاملین جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی نسبی تعلق تو نہیں ہے، کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ ان سے جو محبت ہے تو وہ محبت صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے ذکر اور محبت کی خاطر ہے۔ تو فرمایا جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر صرف محبت نہیں، پھر فرمایا کہ اور اگر میری محبت کی خاطر مل بیٹھ کر مجلسیں سجاتے ہیں میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، میری بات کے لیے، اگر کوئی ایسی مجلس سجاتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جہاں مل کر میرا ذکر کرتے ہیں، تو ان پر بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ والمتزاورین فیہ، اور میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے ملانے والے، تعلق رکھنے والے، ان پر بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ والمتباذلین فیہ، اور پھر میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے، جو میری خاطر ہی عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس پر بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اب اس حدیث پاک میں الفاظ تو واجب ہیں، ایک حدیث پاک میں الفاظ ہیں حقت، یعنی یہ حق ہے، یہ بات حق ہے کہ جو میری خاطر محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے میری محبت کی خیرات نصیب ہو جاتی ہے۔
جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے اور تعلق بنا کے رکھتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ تو ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک۔ اب ایک روایت میں آپ کے سامنے ایسی رکھنا چاہتا ہوں جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل مبارک ہے، یعنی آپ کا فرمان بھی ہے اسی مضمون پر، مگر اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے جس کی وجہ سے حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے محبین، جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو اس کے محبوب بندے ہیں، جو اس کے مقبول بندے ہیں، جو اس کے اولیاء ہیں، انہیں کوئی بھی آپ نام دیں، انہیں اولیاء دیں، اللہ کے محبوب دیں، نیک بندے دیں، کوئی نام بھی آپ ان کو دیں، جو اس کے محبوب ہیں، جن کو وہ ولی کہتا ہے، ان کی محبت کیسی ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کتنی محبوب ہوتی ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ہمارے مبارک سے آپ دیکھیے گا اس حدیث پاک میں۔ یہ طویل حدیث ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ اس پر روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضا صلاته اقبل الى الناس بوجهه، آقا علیہ السلام نے نماز مبارک مکمل فرمائی، نماز نے پڑھا لی تو اپنا چہرہ مبارک لوگوں کی طرف آپ نے پھیر لیا، لوگوں کی طرف چہرہ مبارک کر کے تشریف فرما ہو گئے، اور جب لوگوں کی طرف تشریف فرما ہو گئے فرمایا یا ایھا الناس، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں سنو ذرا میری بات غور سے، توجہ کرو اس بات پر، اور فرمایا کہ واعقلوا، تم اچھی طرح اس سے عقل حاصل کرو، سمجھو اس بات کو اچھی طرح، پھر فرمایا واعلموا، اچھی طرح جان لو یہ بات، یعنی اتنا کافی تھا کہ آپ نے فرمایا غور سے سنو، پھر فرمایا عقل اور دھیان کرو، عقل حاصل کرو، پھر فرمایا اچھی طرح جان لو یہ بات، یعنی اتنی بڑی بات تھی کہ آقا علیہ السلام نے اس انداز سے اس کو بیان فرمایا، اور کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان للہ عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء، اللہ رب العزت کے کچھ ایسے محبوب بندے بھی ہیں، کچھ ایسے نیک لوگ ہیں، کچھ لوگ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ نہ وہ انبیاء میں سے ہیں اور نہ وہ شہداء میں سے ہیں، یعنی کوئی کہہ سکتا ہے کہ چلو انبیاء تو اللہ کی انبیاء ہیں، جو شہداء ہیں ان کو اللہ نے بڑا مقام دیا، اللہ کے دین کے لیے اس کی رضا کے لیے شہید ہوئے، فرمایا نہیں، انبیاء اور شہداء سے ہٹ کر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے ایسے خاص بندے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یغبطهم الانبیاء والشہداء علی مجالسہم وقربہم من اللہ، کہ قیامت کے دن ان کی جو مجلس ہوگی جہاں ان کو بٹھایا جائے گا، جس اعزاز کے ساتھ، جس مسند پر ان کو بٹھایا جائے گا، جس کی ان کی سیٹنگ ارینجمنٹ کی جائے گی قیامت کے دن، اور اللہ کے نزدیک جتنا ان کو قرب حاصل ہوگا قیامت کے دن، ان کے اعزاز کو دیکھ کر اور اللہ کے نزدیک قرب دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، یعنی رشک اس بات کا ہوگا کہ نہ یہ مقام نبوت کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں، نہ یہ شہادت کا مقام پا کر یہاں پہنچے ہیں، یہ کچھ اور خاص لوگ ہیں بڑے مقام پر جنہیں اللہ رب العزت نے اس اونچے مقام پر بٹھایا اور اپنی اتنی خاص قربت کی خیرات عطا فرمائی۔ جب یہ بات آقا علیہ السلام نے فرمائی تو فجاء رجل من الاعراب من قاسیۃ الناس، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک لوگوں میں سے ایک شخص ایسا تھا جو بڑا منفرد سا آدمی تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے آقا علیہ السلام کی طرف بات پوچھنے کے لیے اشارہ کیا کہ میں آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، کچھ التجا ہے میری، کچھ گزارش ہے، کیونکہ یہ بات معمولی نہیں تھی نا کہ اتنا بڑا مقام ہوگا، ایسی خوبصورت مجلس میں ان کو بٹھایا جائے گا کہ اس قرب پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے یا نبی اللہ، ناس من الناس لیسوا بانبیاء ولا شہداء، یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، اور آپ یہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یغبطهم الانبیاء والشہداء علی مجالسہم وقربہم من اللہ، کہ ان کی اس خاص مجلس کو دیکھ کر جس انداز سے انہیں بٹھایا جائے گا، مختلف حدیث میں آیا کہ نور کے منبر اٹھیلے ہوں گے جن پر بٹھایا جائے گا، تو اس مجلس کو دیکھ کر، اس اللہ کی قربت دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ تو آپ اگر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہماری گزارش یہ ہے انعدہم لنا، یعنی صرفہم لنا، ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کچھ ان کی پہچان کروا دیجیے، کچھ ان کا حلیہ بیان کر دیجیے، کچھ ان کی علامات بیان کر دیجیے، کچھ ہم بھی تو جانیں کہ وہ انبیاء بھی نہیں ہوں گے، شہداء بھی نہیں ہوں گے، اور اللہ کے نزدیک ان کا اتنا بڑا مقام ہوگا اور انہیں اتنا خاص قرب نصیب ہو جائے گا،
تو اب یہ جملہ سنیے جس کے لیے میں نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے عمل مبارک سے بتایا کہ ان لوگوں کا ذکر کرنا کتنی عظمت کا حامل ہے۔ جب اس نے یہ سارا جملہ دہرا کر عرض کیا کہ ہمیں ان کی نشانی بتائیں، تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَسُرَّ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِسَوَالِ الْعَرَبِي، اس اعرابی کا سوال سن کر آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک چمکنے لگ گیا۔ جیسے کوئی بات سن کر انسان خوش ہوتا ہے نا کہ اتنی خوبصورت بات کسی نے کی ہے، تو اس نے جب یہ سوال پوچھا کہ یہ مجھے کچھ نشانیاں بتائیے، کچھ علامات بتائیے، کچھ حلیہ بتائیے، ان لوگوں کا کچھ تو بتائیں کہ وہ لوگ کون ہوں گے، تو ان لوگوں کا تذکرہ جب سنا اور سوال سنا تو آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک پر چمک آئی۔ آقا علیہ السلام خوش ہوئے کہ تو ان لوگوں کی بات مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں سن لے، ناس من ابناء الناس، ہاں ان لوگوں میں سے کچھ ایسے خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ یہ مقام عطا فرمائے گا اور انہیں یہ عزت و شان عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ نوازل القبائل، وہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہوں گے، مختلف علاقوں اور قبیلوں سے ہوں گے، لم تصل بینہم ارحام، اور ان کے درمیان کوئی صلہ رحمی کا تعلق نہیں ہوگا، کوئی خاندانی رشتہ داری نہیں ہوگی، مگر ان کی نشانی یہ ہے تحابوا فی اللہ، وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ، وہ صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ وہی بات کہ اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیسے کرو؟ فرمایا جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان سے محبت کرو، اور بنیاد یہ بناؤ کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے محبوب کا مجھے اللہ اپنی محبت کی خیرات عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، ان کا کوئی اور تعلق آپس میں رشتہ داری کا نہیں ہوگا، کوئی اور لین دین کا معاملہ نہیں ہوگا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ اور فرمایا کہ وتصافحوا، اور وہ ایک دوسرے کا یعنی خیر خواہی کرنے والے ہوں گے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے تعلق رکھیں گے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے لیے کیا فرمایا کہ یدع اللہ لهم یوم القیامت منابر من نور، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے لیے نور کے ممبر لگا دے گا جن پر ان کو بٹھایا جائے گا، اتنے عزت کے ساتھ، اتنے احترام کے ساتھ، اتنی شان کے ساتھ یہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت کائنات میں بانٹی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو یہ عظیم مقام عطا کر دیا ہے اور اتنے اونچے مقام پر اللہ رب العزت نے ان کو بٹھایا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی شان یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت فَيَجْعَلُ وُجُوهَهُمْ نُورًا، اللہ رب العزت ان کے چہروں کو نورانی فرما دے گا، نور سے بھرے ہوئے ہوں گے ان کے چہرے، اور فرمایا وَثِيَابَهُمْ نُورًا، اور ان کا سارا لباس بھی نورانی ہوگا۔ یہ وہ بات تھی جس پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، یہ اتنے بڑے مقام پر بھی بٹھایا، چہرے بھی نورانی ہیں اور لباس بھی نورانی ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ یفزع الناس یوم القیامت، جب لوگ خوف زدہ ہوں گے قیامت کے خوف میں اور ادھر پریشان حال ہوں گے قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر، انہیں ہر خوف سے اللہ بچا لے گا۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم اولیاء اللہ الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ ان کی محبت اللہ رب العزت اپنے محبت کی خیرات ان کے صدقے میں عطا کرتا ہے۔ اب آ جائیے اس دوسرے جملے پر جو حضرت باعث اسلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، مگر اس سے پہلے ایک جملہ یہاں عرض کرتا چلو پھر آگے بات بڑھاتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے ان محبوب اولیاء نے اور پھر آقا علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی محبت سے یہ انسان کو خیرات ملتی ہے، اس کے تعلق سے انسان کو یہ خیرات ملتی ہے، اس کی نسبت سے انسان کو یہ خیرات ملتی ہے، اس کے ذکر سے انسان کو یہ خیرات ملتی ہے کہ اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک اللہ کے ولی کی محبت سے یہ کچھ ملتا ہے تو جو اس امت میں سردار الاولیاء ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں، جو حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے، جو کل اولیاء کی سردار اور شہنشاہ ہے، اگر ایک ولی کی محبت سے اللہ کی محبت ملتی ہے تو تاجدار ولایت کی محبت سے خدا جانے اللہ کتنی محبت ہے انسان کو عطا فرمائے گا، کتنا اسے اپنی بارگاہ میں قریب کر لے گا اور کتنا اپنا محبوب بنائے گا۔ فرمایا ہاں اب ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت کہ میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات حضرت باعث اسلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو تو اللہ کے محبوبوں سے محبت کرو۔ فرمایا اس لیے کہ یہ اللہ کے ایسے محبوب ہوتے ہیں اور اللہ ان سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اللہ
اپنے ارادے کے مطابق، اپنی شان کے مطابق کبھی کبھی ان کے قلوب پر نظر فرماتا ہے، اپنے محبوب بندوں کی قلوب پر نظر فرماتا ہے۔ اب اس کی بہت ساری تشریحات ہیں۔ اب قلوب پر نظر فرماتا ہے، یقیناً اس کی بارگاہ سے خیرات ملتی ہے، انوار و تجلیات آتے ہیں، وہ رحمتیں عطا کرتا ہے، برکتیں عطا، سب کچھ ہے۔ مگر فرمایا کہ وہ اپنے محبوب بندوں کی قلوب پر نگاہ ڈالتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر دیکھتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، یہ کس کے تعلق، کس کے ساتھ تعلق ان کا جڑا ہوا ہے، کس پر ان کی نگاہ ہے، کس کا غم ہے انہیں، کس کی طرف ان کی توجہ ہے۔ تو جس کی طرف ان کا دھیان دکھائی دیتا ہے نا کہ یہ اپنے تعلق والوں کے ساتھ ان کا دھیان ہے، اس طرف جڑے ہوئے ہیں، جو ان سے منسوب لوگ ہیں ان کی فکر کرتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جب اللہ قلوب پر نگاہ فرماتا ہے اور ان کے قلوب میں اپنے تعلق والوں کی محبت کو دیکھتا ہے، تو اس لمحے کے صدقے اللہ اپنے محبوب بندوں کے اس دل میں چھپی خواہش کا صدقہ ان کے تعلق والوں کو اپنی محبت کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو قیامت کے دن بھی اولیاء کریں گے، اے اللہ ہم ان کو چھوڑ کر جنت میں کیسے چلے جائیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو سلمون معنا، یہ تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے روزے رکھا کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری سنگت میں بیٹھ کے نیک اعمال کیا کرتے تھے، ہم ان کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ تو ان کے دل کے اندر کی خواہش جب اللہ رب العزت ان کے قلوب پر نظر فرماتا ہے اور ان کے تعلق والوں کی محبت اور تعلق کو دیکھتا ہے، تو اس کے صدقے اللہ رب العزت ان کو بھی تعلق اور نسبت کی خیرات عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان فرمایا۔ یہ ایسے ہی کی بات کہ میں کوئی ویدان کی بات کہہ رہا ہوں، یہ ویسے کوئی تکا لگا رہا ہوں۔ حضور سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ عنہ نے خود یہ اعلان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے اور مجھے یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے اور مجھے یہ بات بتا دی ہے اللہ رب العزت نے کہ جو میرے تعلق میں پختہ ہو جائے گا، جو میرے تعلق میں سچا ہو جائے گا، جو میری نسبت کا حیا کرنے والا ہوگا، اسے توبہ سے قبل اللہ رب العزت موت نہیں عطا فرمائے گا۔ یہ وہ اپنے مرید کا تخف، وہ جو مرید کا خوف ہے دل کے اندر، اس تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب بندے کا اپنے بندوں کے ساتھ تعلق ایسا ہے، انہیں پریشان حال نہیں دیکھ سکتا، انہیں خراب حال دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، تو ان کو آخرت میں کیسے دیکھے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے غوث اعظم دستگیر، اے عبد القادر جیلانی، جو تیری نسبت کا حیا کرنے والے ہوں گے، تیرے ذکر کا حیا کرنے والے ہوں گے، تیرے تعلق کا حیا کرنے والے ہوں گے، تیرے راستے کو اپنانے والے ہوں گے، دل و جان سے تیری غلامی کو قبول کرنے والے ہوں گے، ان کو یہ خوشخبری سنا دے کہ تیرے تعلق کی وجہ سے، تیرے نسبت کی وجہ سے اور تیرے راستے کو اپنانے کی وجہ سے ہم انہیں توبہ سے قبل مرنے نہیں دیں گے، تاکہ ان کی آخرت خراب نہ ہو اور وہ آخرت میں رسوائی نہ ہو۔ تو سامنے دی بغیر دنیا کے تعلقات تو ایسے ہیں کہ جو دنیا میں بھی انسان کو خدا جانے کہیں کام آتے ہیں یا نہیں آتے، مگر اللہ والوں کے تعلقات ایسے ہیں کہ دنیا تو دنیا ہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے تعلق کی خیرات انسان کو ملتی رہتی ہے۔ اور یہی وہ محبتیں ہیں جن محبتوں کو قرآن مجید نے اور آقا علیہ السلام کی سیرت پاک نے ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ دین کی محبت کو اپنی اصل بنا لو اور اس محبت میں پختہ ہو جاؤ جو تمہیں دین میں پختہ کرنے والی بناتی ہے اور دکھائی دیتی ہے۔ مگر میں اس بات پر توجہ دلاتے ہوئے مضمون کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً یہ محبتیں اور یہ خیراتیں اللہ والوں کی محبت سے ملتی ہیں، مگر یہ جو حدیث پاک جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہی التجا کریں گے کہ ہم ان کو چھوڑ کر کیسے جائیں گے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے یا ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے یا ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، تو جہاں ان کی محبت اور شفقت کی طرف اشارہ ہے وہاں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اسی کی بات وہ کریں گے کہ جس نے ان کے عمل کے راستے کو اپنایا ہوگا، جس نے ان کے طریق و سنت کو اپنایا ہوگا۔ یعنی صرف نام لیتے رہنا، ذکر کرتے رہنا اس کی برکات ہے، مگر ان کے راستے کو نہ اپنانا یہ اصل غلامی اور تعلق نہیں ہے۔ اصل غلامی اور تعلق یہ ہے کہ اگر میں غوث پاک کا ماننے والا ہوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ غوث پاک کا ماننے والا نماز نہیں پڑھتا۔ تعلق کا حیا یہ ہے، کوئی ہمیں اگر کہے کہ یہ غوث پاک کو ماننے والے ہیں، یہ 11ویں شریف منانے والے ہیں، یہ عبد القادر جیلانی کا تذکرہ کرنے والے ہیں، یہ نعرہ لگانے والے ہیں المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر، تو ساتھ یہ بھی کہے کہ ہاں یہ نعرہ تو لگا رہے ہیں مگر ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ویسا ہی ہے جیسا اٹھنا بیٹھنا ان کا تھا، ان کی زندگی کے شب و روز بھی ویسے گزرتے ہیں جیسے زندگی کے شب و روز ان کے گزرے۔ یقیناً اتنا وجاہدہ اور اتنی روحانی ترقی تو ہم حاصل نہیں کر سکتے، مگر جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی تو ہم کر سکتے ہیں۔
تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نام غوث پاک کا لیتے ہیں اور شریعت کے ساتھ ان کا تعلق اور واسطہ کوئی نہیں ہے۔ تو جب اس راستے کو اپنائیں گے تو قیامت کے دن وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، مالک یہ کمزور تھے، ناکارہ تھے، مگر ہمیں دیکھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، ہمیں دیکھ کر روزہ اپنا لیا تھا، ہماری وجہ سے حج پر چلے جاتے تھے، ہماری وجہ سے نیک اعمال کرتے تھے، انہوں نے کچھ اپنی زندگیاں بدل دی تھی، تو اس تعلق کی حیا میں آج ان کو خیرات عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت اس التجا پر پھر ان کو فرمائے گا آپ جائیے اور جو اپنے عمل کی کمزوری کی وجہ سے دوزخ میں ہے، جس کو پہچانتے ہیں اس کو نکال کر لے جائیے۔ تو اس عمل کی بنیاد پر وہاں پر بھی انسان کو ان کی محبت اور تعلق نصیب ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ان اولیاء کا ذکر کا صدقہ، ان کے تعلق کا صدقہ اس راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نسبت میں یہاں بھی رکھے اور ان کی نسبت میں قیامت کے دن بھی اللہ ہم سب کو جمع فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔